الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، کل کی آیتوں میں آپ نے سنا کہ یہود سے جب اللہ نے وعدے لیے تھے پکے 5 قسم کے، جب ان نے پورے کیے تو اللہ کی مدد تھی، اور آج اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کا ذکر کیا کہ عیسائیوں سے بھی یہی وعدہ تھا، اور عیسائی کہتے بھی تھے جی ہم دین کے مددگار، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار، لیکن مددگار ثابت نہیں ہوئے، وعدہ انہوں نے بھی توڑا ہے، اور وعدہ توڑ کر جو اللہ نے وعدہ لیا تھا اور وعدے کے اندر جو نصیحتیں کی تھیں ان نصیحتوں کے حصے کو بھول بیٹھے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا ہم نے عیسائیوں کے اندر بطور سزا کے عداوت، دشمنی، بغض قیامت تک ڈالا، آپس میں لڑتے رہو، یہ دنیا کی سزا ہے، اور مرنے کے بعد ان قریب ان کو اپنے کرتوتوں کا پتہ چلے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو امت محمدیہ کو تنبیہ کی، امت محمدیہ کے لوگوں اللہ کے حکام کو بھولنا نہیں۔ یہود پر بھی دنیا میں عذاب آئے، عیسائیوں پر آیا، کہیں تمہارے اوپر نہ آ جائے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، ساری امت کو اللہ بچائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے، قالو جو کہتے تھے، اِنَّا نَصَارَى، بے شک ہم تو مددگار ہیں، ہم تو مدد والے ہیں جی، مدد کریں گے دین کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ہاں خدنا ہم نے لیا تھا میثاقہم ان سے بھی پکا وعدہ، فنسو یہ بھول بیٹھے، حظاً اچھا خاصا حصہ، فائدہ، مما ان باتوں کا، ذکروا بھی جن باتوں کو ان کو نصیحت کی گئی تھی، اچھا خاصا حصہ بھول گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَغْرَيْنَا، پھر ہم نے ڈال دیا، بینہم ان کے درمیان، العداوت عداوت اور دشمنی کو، والبغضاء بغض کو، جلن کو، عداوت، حسد، الی یوم القیامہ قیامت تک کے لیے لمبا تباہی آئی ہے۔ نمبر 2، وسوف، اور ان قریب، ینبئ بتائے گا، ہم ان کو، اللہ بما ان کرتوتوں کے بارے میں، کانو یصنعون جو وہ کرتے تھے، ان کا اللہ بتائے گا، وہ قیامت کا عذاب الگ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کل بھی پرسوں بھی آپ نے سماعت کیا کہ اللہ نے یہودیوں سے بھی وعدہ کیا، عیسائیوں سے بھی وعدہ کیا تھا۔ یہودیوں کو بھی اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ، نمازوں کی صحیح قائم کرو، وآتیتم الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اور وآمنتم برسولی، میرے رسولوں پر پورا اعتماد کر کے ایمان لاؤ۔
नंबर 4 वअज़्ज़रतुमूह, रसूलों की मदद नुसरत हर मैदान में करनी है। वअक़रतुमुल्लाह कर्ज़न हसना, तो तुमने अल्लाह कर्ज़ हसन देना है, गरीबों यतीमों बेवाओं को, दीन को ज़रूरत पड़े तो दो अल्लाह के नाम का, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतर बदला देगा, कर्ज़ हसन देना। लेकिन यहूदियों ने इस वादे को पूरा नहीं किया, नमाजों का अहतमाम नहीं, ज़कातों को टैक्स समझने लगे, रसूलों की मदद और ईमान लाने के बजाय रसूलों के मुखालिफ हो गए, रसूलों को तकलीफ़ देने लग गए, और रसूलों की मदद के बजाय रसूलों को अल्लाह अल्लाह माफ़ फरमा रसवा करने लगे, इज़्ज़तें देने लगे। तो अल्लाह ने यहूद के ऊपर तो अज़ाब, कल आपने सुना अल्लाह ने फरमाया फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम, उनके वादे की खिलाफ वर्जी और तोड़ने की वजह से एक काम हमने ये किया, उन पर लानत की है, अल्लाह ने अपनी रहमत से उनको दूर कर दिया, बड़ी अज़ाब। नंबर 2, उनके दिलों को सख्त कर दिया, और उनके दिलों के अंदर अब समझने की सलाहियत ही नहीं, नेकी को नेकी नहीं, बुराई को बुराई नहीं समझते हैं, उल्टे हो गए दिल। नंबर 3 फरमाया उल्टे होने की वजह से फिर तौरात को भी बदलने लग गए मर्जी के मुताबिक, युहर्रिफूनल कलिमा मवादिही, और फरमाया नबी तू मज़ीद भी उनकी ख़यानतों पर मुत्तले होता रहेगा, मुसलमानों तुम्हें इत्तला मिलती रहेगी कितने बड़े ख़ाइन हैं ये यहूदी। आज अल्लाह ने फरमाया यहूदियों के बाद यही वादा ईसाइयों से है। ईसाइयों ने पहले तो ये कह दिया, जब उनको बताया ये वादा है, नमाजों की पाबंदी, ज़कात की पाबंदी, रसूलों पर एतमाद लाना है, मदद करनी है नंबर 4 रसूलों की, और वक़्त आए गरीबों यतीमों बेवाओं मस्कीनों की, दीन की माल देना है, कर्ज़ हसन अल्लाह तुम्हें बेहतर देगा, देना है। उन्होंने आगे से पहले तो ये कहा, यहूदियों के मुकाबले में कहने लगे, कुरान कहता है वमिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा, पहले तो ये लोग कहते थे हम जी मददगार, नसारा हम मददगार हैं जी, दीन की ज़रूरत आएगी हम हाज़िर, नबियों की मदद के लिए हम हाज़िर। अच्छा, और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाबला यहूदियों ने किया, ईसा अलैहिस्सलाम को तंग करने लगे ईसाई, उसने भी कहा मन अंसारी इलल्लाह, मेरी मदद अल्लाह की तरफ, दीन की तरफ कौन करेगा, नहनु अंसारुल्लाह, कहने लगे हम अंसार हैं, हम मदद करेंगे। लेकिन कुछ अरसे के बाद ईसाइयों ने भी इस वादे को भूल डाला, और ईसाइयों ने इस वादे को भूल डाला, न नमाजों का एहतमाम, न ज़कात का एहतमाम, न रसूलों पर एतमाद और ईमान, न रसूलों की मदद, दीन की मदद, अपनी मंशा पे चलने लगे, अपनी अनानियत पे चलने लगे। अल्लाह कहते हैं वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, उनको जो जो नसीहतें की गई थी अच्छा खासा हिस्सा भूल ही गए, हमें नसीहतें क्या की थी, इंजील क्या कहती थी, ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते थे, पता ही नहीं, अपनी अनानियत में लग गए, अपनी अय्याशियों में बदमाशियों में लग गए, दीन को बुला बैठे। नतीजा अल्लाह कहते हैं फिर ईसाइयों पर क्या हुआ, अल्लाह हम सबको बचाए। अल्लाह ने फरमाया मैंने यहूदियों पर लानत और फटकार नाज़िल किया, उनके दिलों को कस्वत में बदल दिया था, और इनके ऊपर फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामह, क़यामत तक लंबी ज़िंदगी जब तक ईसाइयत रहेगी, फरमाया इनके अंदर मैंने अदावत को, दुश्मनी को और बुग़्ज़ को, हसद को कूट कूट कर पर डाल दिया मैंने, आपस में लड़ो। ये अल्लाह ने सज़ा सुनाई उनकी दुनिया की, बाकी आखिरत की सज़ा तो फिर होगी इंशाअल्लाह, वो अगले जुमले में फरमाई। और ये सज़ा अल्लाह ने यहूदियों को दी है, आपस में तफरका बना, ईसाइयों को दिए, तफरका बन गए, फिरका परस्त बन गए, फिरके हो गए। और फिरके हो जाए तो आप भी जानते हैं कभी कभी इधर भी उस जद में आते रहते हैं, आपको पता, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं है, एक दूसरे का बुग़्ज़, एक दूसरे की अदावत, अदावत बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा, इतने फिरके बनाए उनमें अदावत और बुग़्ज़ को कूट कूट कर अल्लाह कहते मैंने भर दिया, अग़रैना हमने डाल दिया। ये सज़ा है तुम्हारी, तुमने अल्लाह का हुक्म तोड़ा, तुम्हारा दुनिया का सुकून बर्बाद है, आपस में लड़ो। अल्लाह हम सबको इससे महफूज फरमाए। ये यहूदियों ईसाइयों की सज़ा आपने देखी है, तो गोया ये फ़िरका परस्ती ये भी एक सज़ा है, और ये अच्छी खासी सज़ा है, एक दूसरे को लड़ना, एक दूसरे को गालियाँ देना, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को कत्ल करना, जुर्म क्या कोई पता नहीं है। अल्लाह अकबर, ये ईसाइयों में ये है।
آپ چونکہ پاکستان میں ہیں، قرآن کا یہ فیصلہ اٹل ہے، تو بعض دفعہ ساتھی یہ کہہ دیتے ہیں جی عیسائی تو سارے ایک ہیں۔ یاد رکھنا قرآن کا فیصلہ اٹل ہے، عیسائی ہمارے مارنے کے لیے ایک ہے، آپس میں ایک نہیں ہے۔ آپس میں عیسائیوں کے بڑے 3 گروپ ہیں، مذہبی 3 گروپ ہیں۔ باقی اس وقت عیسائیت اور یہودیت دونوں لا مذہب ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں یہ تباہی آ گئی تو کہتے چھوڑو مذہب کو، آزاد۔ یہ عیسائیت میں بھی مذہب کی قید بند ہو ختم ہو گئی ہے، بلکہ عیسائی دہریت میں چلے گئے۔ اکثر سابقہ نسل کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہلاتے ہیں، حقیقتاً عیسائی نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں، نبیوں کو مانتے، خدا کو بھی نہیں مانتے۔ ایک طبقہ عیسائیت میں دہریت میں چلا گیا اور وہ لا مذہب کے تابع ہو گئے ہیں۔ یہودیت میں بھی یہی ہے، یہ سابقہ نسل کے اعتبار سے ان کو یہودی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، باقی یہودی موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیتے ہیں بعدیں۔ تو رات کو کہتے دفع کرو، یہ تو فرقہ پرستی تھی، ہم تو لا مذہب آزاد لوگ ہیں۔ یہودی بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ آوازیں ہمارے مسلمانوں میں بھی کبھی کبھی نظر آتی ہیں، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ بھی جا کر کہتے ہیں ہمارا کوئی مذہب شذب نہیں ہے، ہم نہیں مانتے کسی کو بھی، ہم سیدھے سادے انسان ہیں۔ اچھا سیدھے سادے تو نہیں، ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اللہ بچائے اس سے۔ اور دیگر طبقہ جو عیسائیت کا مذہب والا ہے وہ آپس میں لڑتا ہے۔ 3 طبقے ہیں، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، اور 7 ان کی ٹکر ہے آپس میں۔ ایک تو ٹکر مذہب کے اعتبار سے میں بتلا رہا ہوں، وہ ہے ایک ہے نستوریہ۔ جو نستوریہ مذہب والا ہے وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، ان اللہ هو المسیح، وہ طبقہ کہتا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے۔ ایک طبقہ نستوریہ یہ کہتا ہے۔ دوسرا طبقہ کہ یعقوبیہ ہے، اپنے آپ کو یعقوب علیہ السلام کی طرح منسوب کرتا ہے لیکن نام کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، خدا خود عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور قرآن نے ذکر کیا اس کا بھی۔ وہ یہ کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ مسیح ابن مریم ہی کا نام ہے، اور مسیح ابن مریم اللہ کا نام ہے۔ تو اوپر اللہ، نیچے مسیح ابن مریم۔ وہ کہتے ہیں ایک شے ہے یہ طبقہ، ایک کہتا ہے خدا کا بیٹا ہے، دوسرا کہتا ہے نہ مسیح خود خدا ہے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اب ان میں کتنا بود ہے، یہ قرآن کے الفاظ میں ذکر کر رہا ہوں۔ تیسرا طبقہ کہتا ہے وہ ہے ملکیہ، وہ کہتا ہے نا 3 خدا ہے، ان میں سے ایک عیسیٰ ہے۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو 3 خداؤں میں سے ایک عیسیٰ کو مانتا ہے کہ 3 خداؤں میں سے ایک عیسیٰ، یہ بھی کافر ہے۔ تو اب یہ ملکیہ ہے، میں نے موٹے طبقے ذکر کیے ہیں، یعقوبیہ ہے، نستوریہ ہے، یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، واجب القتل کہتے ہیں، لڑتے ہیں آپس میں، اور ان کا سکون تباہ ہے، آپس میں تباہ ہے۔ ہمیں مارنے کے لیے سارے ایک ہو جاتے ہیں، یہودی بھی ایک ہو جاتے ہیں، عیسائی بھی ایک ہوتا ہے، دوسرے دین سے کفر بھی ایک ہو جاتا ہے، اندر سے ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ یہ بڑے طبقے ہیں، اور وہ آپ بھی جانتے ہیں، ادھر ہمارے ملک میں بعض عیسائی ملاقات کرتے رہتے ہیں۔ رومن ہے، وہ کہتا ہے اصل عیسائی ہم ہیں۔ کیتھولک ہے، وہ کہتے ہیں اصل مذہب والے ہم ہیں، سارے بےایمان مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ کیتھولک یہ کہتا ہے، اور کیتھل کہتا ہے اصل ہم ہیں، وہ کوئی ختنہ شتنہ بھی کر لیتے ہیں کیونکہ انبیاء کا سنت ہے ختنہ۔ وہ کہتے ہیں اصل عیسائی تو ہم ہیں، یہ سارے بےایمان ہیں، کافر ہیں۔ گویا کہ عیسائیت کا کوئی بھی آپس میں گروپ بندی ہے، مذہب کی بھی۔ مذہب کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ رنگ کی بھی ان میں آپس میں لڑائی ہے، نہیں ہے؟ گورا کالے کو برداشت اور کالا گورے کو برداشت نہیں کرتا، وہ جنگ کیسی لگی رہتی ہے۔ اور دنیا بڑی شور مچاتی تھی، جی امریکہ کا صدر کالا آ گیا ہے، کون تھا، کیا نام تھا اس کا، اوباما، کہ یہ عجیب ہو گیا۔ اچھا کیوں؟ آپس میں مرتے ہیں، مارتے ہیں ایک دوسرے کو، لوٹتے ہیں۔ یہ بھی ان کی آپس میں تفرقہ بازی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ان فرقوں میں نے ان کو کیوں تقسیم کیا؟ جب انہوں نے میرے وعدوں کو پس سے پش ڈالا، میں نے ان کو آپس میں لڑا دیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن کام ہمارا بھی ایسا ہی ہے، کام ہمارا بھی یہی ہے
جب ہم نے قرآن کو چھوڑا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چھوڑی، جو قرآن ہمیں کہتا وہ چھوڑ گئے، ہمارے گروپ کوئی کم نہیں ہے اور ایک دوسرے کو برداشت بھی نہ کریں۔ اب ہمارے اندر اس سے بھی آگے کا نظام آ گیا، ان میں رنگ کی بنیادوں پر فرقے تھے، ہمارے اندر زبان کی بنیاد پر بھی فرقے نہیں ہے۔ ادھر تھوڑا سا امن ہے، تھوڑی تھوڑی نفرت ہے، آوازیں کبھی کبھی ہم سنتے ہیں، اللہ بچائے ان سے۔ مسلمان کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہے، بھائی ہے، وہ چاہے کسی بھی مملکت کا ہو، مسلمان ایک ہے۔ لیکن ادھر بھی ہے، لیکن آپ آگے دیکھیں ہمارے ملکوں میں سے بلوچستان میں زبان کے نام پر کیا تباہی مچ رہی ہے۔ وہاں زبانی فرقے ہیں، بے شمار فرقے ہیں، کنٹرول ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ ارباب اقتدار بیچارے وہ کراچی کا حال دیکھتے رہتے ہیں، کبھی سندھی، کبھی پنجابی، کبھی پٹھان، کبھی بلوچی، کبھی کیا تباہیاں۔ یہ ہمارے زبان کی بنیاد پر ہمارے فرقے، اور رنگ کی بنیاد پر ہمارے فرقے، علاقے کی بنیاد پر ہمارے فرقے، مذہب کی بنیاد پر ہمارے فرقے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ یہ جی بریلوی ہے جی، یہ دیوبندی ہے جی، بریلویوں میں 15 فرقے، اللہ اکبر، وہ ایک دوسرے کو بعد دفعہ اتنی تباہی ہوتی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ آپ سوشل، آج کل تو سوشل میڈیا ہے، ایک مولوی ایک بات کہتا ہے، دوسرا اسی گروپ کا مولوی اس کے مقابلے میں آ کر کہتا ہے یہ بے ایمان فلانا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ 2-4 دن پہلے ایک مولوی نے کیا واقعہ، تو اس نے غلطی، بریلوی اپنے آپ کو وہ بڑا مفتی کہتا ہے، دوسرے مولوی نے اس کو وہ پھینٹی لگائی جس کی کوئی حد نہیں ہے، کہتا ہے یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، اس کا باپ بھی نہیں ہے مسلمان، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہے، الی آخری ہیں دونوں۔ بہرحال کی اس نے واقعتاً غلطی، لیکن دوسرے نے اس کی چنگی چتروڑ کر دی ہے، اور اگر کوئی اور کرتا کہتے یہ فرقہ پرستی ہے۔ بہرحال دوسرے نے بات حق کی ہے جی۔ کہنے کا مطلب یہ ہمارے اندر دلیل کی بنیاد پر بات نہیں، دین کے اوپر عمل چھوڑا، ایک دوسرے سے لڑنے شروع کر گئے تھے۔ عمل کون کرے گا؟ قرآن کے اصول بھی ہم سے نکلتے جا رہے ہیں، اخلاق بھی ہم سے نکلتے جا رہے ہیں، اخلاقیات ہماری خراب، معاشرت ہماری خراب، پھر معیشت ہماری تو تباہ، دنیا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی ہے کہ معیشت تو گئی۔ اب ہم دیوالیہ ہونے چاہتے ہیں اور IMF کے پاس سارا کچھ گروی ہے ہمارا، ہم تو گئے غرق ہو گئے ہیں۔ یہ کیوں؟ قرآن و حدیث چھوڑنے کی وجہ سے۔ اگر یہود کے اوپر عذاب آیا ہے اور عیسائیوں پر یہ ہے، تو آج ہم بھی انہی کے ڈگر پر نکل چکے ہیں۔ کچھ لوگ مذہب والے ہیں، قرآن کا نام لیتے ہیں، کچھ نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ زکاتیں دیتے ہیں، احکام ہمارے اندر بھی نکلتے جا رہے ہیں۔ اور جب قرآن و حدیث کو چھوڑیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سمجھ آ جاتی ہے۔ نبی نے فرمایا لَتَتْبَعُنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ حَذْوًا بِحَذْوِ النَّعْلِ۔ فرمایا تم پہلے والے یہود و نصارہ کے ڈگر پر، پہلے والے کہا من کان قبلکم، پہلے والوں کے ڈگر پر چلو گے دنیا میں الجھ کر، بالش میں بالش، جتنا ایک بالش وہ دین سے دور، تم بھی جیسے بالش کے ساتھ برابر ہوتی ہے، فرمایا تم اور ان کو برابر نظر آؤ گے۔ جوتا جوتے کے برابر نظر آتا ہے، دایاں بایاں جوتا برابر ہوتا ہے، نمبر آگے پیچھے لوگ کہتے ہیں لیتے ہی نہیں جاؤ، اور واقعتاً اس وقت بالش پہ بالش تھے۔ فرمایا حتیٰ کہ عیسائی، آگے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی مراد عیسائی ہیں، یہودی ہیں؟ فرمایا اور کون؟ وہ دین ان کے پاس بھی تھا، تورات ان کے پاس بھی تھی، نبی بھی تھا، انجیل ان کے پاس بھی تھی، نبی بھی تھا، لیکن انہوں نے اس دین کو چھوڑا، برباد ہو گئے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج ہمارا حال بھی یہ ہو گیا اور ہم بھی اسی طریقے پہ نکل گئے۔ فرمایا ان کے 72 فرقے ہو گئے، تمہارے 73 ہو جائیں گے، لیکن دین قرآن و حدیث کو چھوڑو گے تو اصل اساس قرآن و حدیث ہے، سچا قرآن، اور اللہ اس کی سمجھ بھی دے، یہودیوں کی طرح تحریف نہیں شروع ہو جائے۔ تحریف لفظ میں تو نہیں کر سکتا کوئی بھی، الحمدللہ وہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، معنی میں ڈنڈیاں مارتے رہتے ہیں، یہ بھی ہمارے اندر آ گیا یہودیوں والا کام۔ اور پھر حدیثیں، سچی حدیثوں کو چھوڑ کر جھوٹی حدیثیں، موضوع اور من گڑت حدیثوں پہ دوڑ لگا دی ہے، پھر تو دین بگڑے گا۔ سچا قرآن، سچی حدیث کی اتباع کرنی ہے، پھر انشاءاللہ اعتدال پہ آ جائیں گے اور دلیل کی بنیاد پر بات ہوگی۔ اللہ ہم سب کو یہ حقیقت نصیب فرمائے۔ فرمائے عیسائیوں نے یہ کام کیا، ہم نے ان کو کیا۔ قرآن آگے چل کر کہتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، لوگوں بعد آ جاؤ،
انحراف نہ کرو، اللہ اس بات پر قادر ہے تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش اور آگ کی بارش، آندھی کی بارش کر کے تمہیں تباہ کر دے۔ یرسل علیکم عذاب من تحت ارجلکم، نیچے سے عذاب آئے گا، زلزلہ آ جائے گا، زمین پہ دھس جاؤ گے، پانی آ جائے گا نیچے سے، یہ نیچے کے عذاب ہے۔ اور یلبسکم شیعا، یا اللہ تمہیں گروپ گروپ بنا کر خلط ملط کر کے ٹکرا دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے بعد کیا فرماتے ہیں، میں آج رات ساری اللہ کے آگے سجدے میں پڑا رہا اور میں پڑے پڑے دعائیں کی ہیں، میری 2 دعائیں قبول ہوں گی، ایک اللہ نے کہا نہیں۔ میں نے اللہ سے سجدے میں پڑھ کر مانگا، یا اللہ میری امت کو اوپر کے عذاب سے بچانا۔ اوپر کا عذاب آیا سارے ملیے میٹ ہو جاتے ہیں، آ گئی تباہ، پتھر پر سے تباہ۔ نوح علیہ السلام کے اوپر قوم پر اوپر سے عذاب آیا، پانی کے پرنالے آئے، سارے طوفان میں بہہ گئے۔ تو میں نے کہا یا اللہ، اللہ نے کہا یہ قبول ہے، قوم کو امت کو بچاؤں گا، لیکن انفرادی جھٹکے دوں گا تاکہ پتہ چلے میں ہوں، باز آؤ، اور اتباعی امت بچے گی، نیچے کے عذابوں سے بچاؤں گا، لیکن انفرادی ہوگا۔ یہ زلزلہ ہو گیا، یہ زمین پھٹی، یہ مکان گیا، یہ زمین پہاڑ گیا، اتنے کروں گا تنبیہ کے لیے۔ فرمایا میں نے کہا یا اللہ یلبسکم شیعا، ٹکڑوں سے بچانا۔ فرمایا نہیں، جب دین کو چھوڑیں گے یہ دنیا کی سزا ان کو دوں گا، گروپ بنا کر ایک دوسرے کے تھپیڑے لگاؤں گا، ایک دوسرے کی پٹائی کراؤں گا، یہ دنیا کی سزا ان کو دوں گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، گروپ بنے ہوئے ایک دوسرے کو مارو، چین تباہ، سکون تباہ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا عیسائیوں نے یہ کام کیا، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو بھی سزا دی ہے، تو مسلمانوں ان کے ڈگر پر نہ چلو، اپنے قرآن کو اپنی حدیث کو مضبوط پکڑو، اور باقی آخرت کا فسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، وہ آخرت میں پھر اللہ جو عذاب دے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ کیا ہوگا پھر۔ اللہ ہم سب کو سچے قرآن کا سچا متبع، حدیث کی سچی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما